سنو صدیق کا خادم مجھے ہر حال رہنا ہے، سنو صدیق کا خادم مجھے ہر حال رہنا ہے، مجھے ہر حال رہنا ہے، اسی نسبت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے، اسی نسبت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے، سنو صدیق کا خادم مجھے ہر حال رہنا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کی مقدس تاریخ عربی کی 22 جمادی الاخر اور آج ہی کی تاریخ میں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال ہے، اسی لیے تھوڑی سی باتیں آج ہم خلیفہ اول کے تعلق سے کریں گے۔ یہ بات پہلے سمجھ لیں آپ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور اس بات پر کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں اہل سنت کا اجماع ہے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے، جو ان کی افضلیت نہ مانے وہ سنی نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں آپ، اس بات پر اہل سنت کا تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے اجماع ہے۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب ابا بکر و شکرہ واجب علی امتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی محبت میری امتیوں پر واجب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ واجب ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں اور بتا دوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے والذی جاء بالصدق، حالانکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ آج موضوع بناؤں کہ حضرت ابو بکر قرآن کی نظر میں، مگر چونکہ اتنا وقت نہیں رہتا ہے، 15 سے 20 منٹ کا وقت رہتا ہے، اسی لیے احادیث طیبات ہی سے ہم کچھ باتیں عرض کر لیں گے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچائی لے کے آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس سچائی کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب کل کتب تفاسیر اٹھا کے آپ دیکھیں، کل کتب تفاسیر کہ والذی جاء سے مراد کون ہے، تو والذی جاء سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار ہے، وہ سچائی لے کے آئے نا، تو والذی جاء سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار ہے، اور والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور یہ جو صدقہ بھی ہے کل مفسرین کو اٹھا کے دیکھیں، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے مراد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس لیے بھی میں نے چاہا کہ اس موضوع پر گفتگو کریں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے تو جبریل علیہ السلام سے بات ہوئی، اب وہ لفظ پڑھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ محشر میں فرمائے گا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ محشر میں ارشاد فرمائے گا، یا ابا بکر ادخل الجنہ، اے ابو بکر جنت میں چلے جاؤ۔
اللہ تعالیٰ محشر میں فرمائے گا ابو بکر جنت میں چلے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. فیقول، تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. فیقول ما ادخل حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے محبین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جب کہا جائے گا کہ ابو بکر جنت میں چلے جاؤ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جائیں گے، وہ عرض کریں گے ما ادخلو، مولا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. ابو بکر کیوں نہیں جاؤ گے؟ حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا، اے مالک و مولا ابو بکر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ہر اس شخص کو جو ابو بکر سے دنیا میں پیار کرتا تھا میرے ساتھ جنت میں داخل نہ فرما دے. تو جب تک ہر محبین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نہیں جائے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا، اس پر جب آپ کی خود کی جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی جب ولادت شریف ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما کان اللیلۃ ولد فیہا وعزتی وجلالی لادخلک الا من احب ھذا المولود. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس رات میں آپ کی ولادت ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، ہر اس شخص کو میں جنت میں داخل فرما دوں گا جو اس بچے سے محبت فرمائے گا، جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت فرمائے گا. اور یہی نہیں، اچھا ایک فرق اور سمجھا دوں یہاں پہ، وہ فرق سنیں. ایک ہے صادق، ایک ہے صدیق، بولتے ہیں نا لفظ صدیق. اچھا ایک عقیدے کا نقطہ سن لیں، لقب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر، صدیق سب کہتے ہیں نا، سارے کلمہ پڑھنے والے یہ جملہ بولتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق اکبر بولتے ہیں نا، سارے مسلک کے لوگ کلمہ پڑھنے والے بولتے ہیں. اگر ہم ابھی خواجہ صاحب کا عرس بھی آئے گا رجب شریف میں، ہم کہیں غریب نواز، فتویٰ لگا دیتے ہیں آپ. داتا علی ہجویری کو داتا کہا تو فتویٰ لگا دیا آپ نے، ہے نا. کسی کو کوئی جملہ ایسا کہا تو آپ نے فتویٰ لگا دیا. آپ بھی کہتے ہو صدیق اکبر، آپ کہتے ہو بھی داتا یہ اللہ کی صفت ہے، غریب نواز یہ اللہ کی صفت ہے، دینا عطا کرنا یہ صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک صحیح، یہی تو مغالطہ ہے، یہی مغالطہ ہے. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، پھر میں ادھر چلا جاؤں گا، بس یہ جملہ سن لیں آپ کہ غوث اعظم ہم نے کہہ دیا تو کہاں سب سے بڑا مددگار اللہ ہی ہے، آپ اللہ غوث الاعظم ہے، آپ ان کو غوث الاعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو. رک کے میں یہی جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب صدیق اکبر کہتے ہو، سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. فاروق اعظم کون ہے؟ معنی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، معنی کے اعتبار سے فاروق اعظم سب سے زیادہ فرق کرنے والا حق و باطل میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. غنی کون ہے؟ قرآن شریف میں تو وہ لفظ بھی آیا ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے نا غنی. عثمان غنی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کو بولتے ہیں غنی کہ نہیں بولتے ہیں؟ پھر مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مولاہو اللہ تعالیٰ ہے نا، قرآن شریف میں آیت موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ بولو تو کوئی شرک نہ ہو، اور اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہہ دیں تو آپ فتویٰ لگا دیتے ہیں. آپ بھی تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہو، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہو، حضرت عثمان غنی کو جو اللہ کی صفت غنی ہے غنی کہتے ہو، مولا جو اللہ کی صفت ہے وہ مولا علی کے لیے بولتے ہو. آپ کے لیے جب جائز ہے تو ہم بولیں تو کیوں شرک ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے، صدیق اکبر اللہ ہی ہے، مگر رب کی عطا سے حضرت ابو بکر صدیق بھی صدیق اکبر ہیں. فاروق اعظم فقط اللہ تعالیٰ ہے، مگر رب کی عطا سے حضرت عمر بھی فاروق اعظم ہے. غنی اللہ کی صفت ہے، سب سے بڑا غنی وہی ہے، مگر رب کی عطا سے حضرت عثمان غنی بھی غنی ہے. مولا اللہ تعالیٰ ہے، مددگار فقط اللہ تعالیٰ ہے، مگر رب کے اذن سے رب کی عطا سے حضرت مولا علی بھی مولا ہیں، ہمارے مولا علی ہیں. تو یہی تو ہم سارے ولیوں کے بارے میں مانتے ہیں.
کسی میں ذاتی نہیں مانتے کہ ان کی ذاتی طاقت ہے، یہ تو ہم خود مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، مشرک ہو جائے گا جو ذاتی طاقت مانے۔ ہم تو رب کی عطا مانتے ہیں، سب میں رب کی عطا مانتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صادق، ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صادق اسے کہتے ہیں جو دیکھ کے بتائے، جو دیکھ کر کے بتائے، آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے پھر بتائے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ چلو حدیث سے میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، میں کتاب کا نام لے لیتا ہوں تاکہ اس کو آپ پڑھ لیں۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب امام عبد الرحمن بن عبد السلام الشافعی المتوفیٰ 900 ہجری، ان کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، صفحہ 522، یہ حدیث وہاں نقل کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک انصاری عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی اور اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ ایک انصاری عورت تھی، وہ آئی سرکار کی بارگاہ میں، اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ خواب کیا تھا کہ شہد کی مکھی میرے گھر میں گر پڑی ہے جبکہ میرا خاوند سفر میں ہے۔ شہد کی مکھیاں ہیں، وہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں آ گئی ہیں، گر پڑی ہیں، اور میرا شوہر جو ہے وہ سفر میں گئے ہیں، کسی جگہ تجارت کے لیے گئے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا کہ جا کے صبر کرو، بس اتنی بات کی۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے صبر کرو، تم جا گھر پہ جاؤ صبر کرو۔ اب وہ خاتون باہر نکلی، باہر نکلنے کے بعد جا رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب سرکار کی بات نہیں بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تمہارا شوہر سفر میں ہے؟ اس نے کہا ہاں سفر میں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا آج رات میں وہ تم سے ملاقات کر لے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہہ دیا۔ وہ خاتون گئیں، جانے کے بعد گھر پہ رہیں، رات میں شوہر آ گیا، رات میں شوہر آ گیا۔ اب جب آ گیا تو اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تلقین کی تھی، اشارہ یہ تھا کہ فوت ہو گیا ہے، انتقال فرما گئے ہیں، اس لیے سرکار نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ صبر کرو جا کر کے گھر پہ۔ مگر جب گھر پہ شوہر آیا تو ان کو بڑی بے چینی ہوئی اور گئیں سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اشارہ فرمایا تھا کہ فوت ہو گیا ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شوہر نامدار ہے میرے اور یہ گھر پہ آ گئے ہیں شام میں، اگر حضور کہہ دیتے زندہ تو وہ زندہ ہی آتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کہہ دیتے تو وہ زندہ آتا۔ ایسی بے شمار روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چاہا زندہ فرما دیا۔ یہ جو ہم زندہ ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے نا پھر، ہاں یہ جو ہم زندہ ہیں، ہمارے اندر جو زندگی ہے یہ انہی کی عطا ہے، انہی کی عطا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھنا شروع کر دیا، غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اتنے میں بلبل سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا شوہر زندہ کیسے آ گیا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلی تھی، ابو بکر نے کہا تھا آج رات میں آ جائیں گے۔ باہر نکلی جب تو ابو بکر صدیق نے کہا آج رات میں آ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے وہ وفات فرما چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اب اس کے شوہر کو دوبارہ زندگی ملنی چاہیے، کیونکہ میرے محبوب کے یار نے کہہ دیا ہے، میرے محبوب کے محبوب نے کر دیا ہے، وہ فوت ہو چکا تھا، ابو بکر جھوٹے نہ بنے، اس لیے اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور عظمت۔ اب یہ بھی حدیث سنیں اور یہ بھی علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، میں کتاب کا نام اس لیے بتا دیتا ہوں کبھی ایسا لگے بھائی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں تو آپ میرے پاس آنے کے بجائے کتاب ہی دیکھ لیں، اور نہ ملے تب میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، سرکار کی جوزہ، تو ان سے فرمایا کہ میں تمہیں کوئی خصوصی چیز نہ بتاؤں، ایک خصوصی بات نہ بتاؤں؟ تو قالت بلا یا نبی اللہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں سرکار بتائیں نا آپ۔ قال ان اسم ابی کا مکتوب علی قلب العرش،
سرکار نے کیا خصوصی بات بتائی؟ کہا یہ جو تمہارے والد ہیں نا ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ نے سورت کے بیچ میں ان کا نام لکھ دیا ہے۔ لفظ قال ان اسم ابیک مکتوب علی قلب العرش، اللہ نے تمہارے والد کا جو نام ہے نا وہ سورج کے بیچوں بیچ میں نقش کر دیا ہے۔ اور جب سورج یومیہ کعبہ مقدسہ کے مقابل میں آتا ہے، روزانہ جب سورج کعبہ شریف کے بیچ میں آتا ہے، اس کے سامنے آتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، روزانہ سورج خانہ کعبہ کے اوپر جا کے رک جاتا ہے۔ اور جب وہ رک جاتا ہے تو جو موکل ہے فرشتہ جو چلاتا ہے اس کو، سورج کو، جب وہ رکتا ہے تو وہ بآواز بلند کہتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے، کس سے؟ سورج سے کہتا ہے۔ یہ ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بآواز بلند کہتا ہے اے سورج تجھے اس مقدس ابو بکر صدیق کے نام کا واسطہ تو جاری ہو جا، چل پڑ۔ جیسے وہ سورج ابو بکر صدیق کا نام سنتا ہے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی نہیں، بس آخری بات سن لیں، وقت ہو گیا، آخری بات سن لیں۔ شجر طوبہ، جنت میں ایک درخت ہے شجر طوبہ، اس کے نیچے فرشتے جمع ہوئے، اور جب جمع ہوئے تو عرض کیا بارہ الہ شان ابو بکر صدیق کیا ہے، عظمت ابو بکر صدیق کیا؟ سرکار نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر صدیق۔ سرکار نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو نا کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھو تو اسے چاہیے وہ ابو بکر کی زیارت کر لیا کرے، یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں، چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ تو اس کے نیچے جمع ہوئے، اور جب جمع ہوئے تو ایک فرشتے نے خواہش ظاہر کی، یہ خواہش ظاہر کی کہ میں دیکھوں جنت کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی، جنت اللہ کی کتنی بڑی جنت ہے۔ تو اس نے کہا کاش کہ مجھے 1000 فرشتوں کی طاقت مل جاتی، اور ایک فرشتے کی طاقت کا حال یہ ہے قوم لوط کو جب تباہ کرنا ہوا تو 2 انگلیوں سے اٹھا کے پوری بستی پلٹ دیا، ایک ہی فرشتہ کافی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے پلٹ دیا۔ تو اب 1000 فرشتے کی، فرشتہ کہتا ہے کاش 1000 فرشتے کی طاقت مجھے مل جاتی، 1000 پروں کی طاقت مل جاتی، میں اڑتا دیکھتا جنت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے دے دیا۔ اب وہ فرشتہ 1000 فرشتے کی طاقت لے کے، 1000 پروں کی طاقت لے کے اڑا، وہ اڑتا رہا، 1000 سال کے بعد گر پڑا، بالوں پر ختم ہو گئے نا، 1000 سال جل اڑتا رہا، گر پڑے۔ پھر اللہ نے 1000 فرشتے کی طاقت دی، 1000 پروں کی طاقت دی، پھر وہ فرشتہ اڑا، پھر 1000 سال اور اڑا، اڑ کے پھر ایک جگہ گر گیا، پھر اللہ نے طاقت دی، پھر وہ اڑا، پھر 3000 سال ہو گئے، اب پھر گر پڑا، اور جب گر پڑا تو ایک حور نے محل سے اپنا چہرہ نکالا اور پوچھا کہ کیا حال ہے، کون ہو تم؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ کی جنت دیکھنا چاہتا تھا کہ جنت میں کتنی وسعت ہے، 3000 سال سے اڑ رہا ہوں، اب گر پڑا ہوں، بالوں پر ختم ہو گئے ہیں۔ اس حور نے کہا اللہ کی جنت دیکھنے نکلے ہو کہ کتنی بڑی ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے جو جنت فقط ابو بکر کو عطا فرمائی ہے، فقط ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حور نے جواب دیا مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت تیار کی ہے، ابھی اس کے 10,000 حصوں میں سے ایک حصہ تم پار کر نہیں پائے ہو، 10,000 حصے تو چھوڑو، ایک حصہ نہیں پار کر پائے ہو۔ ارے ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، ان سے پیار کرے، ان کی محبت جنت کی ضمانت ہے، ان کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ حضرت عبداللہ میں آخری روایت، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس حال میں تشریف لائے علیہ عبات قد خلہا فی صدرہ بخلال فنزل علیہ جبریل، اس حال میں آئے کہ ببور کے کانٹے لگے ہیں کپڑے میں، ببور کے کانٹے لگے ہیں، اتنا بھی نہیں تھا، اپنی زندگی انہوں نے کبھی نہیں جیا، ان کی زندگی حضور کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، جو پہنے تھے اس میں کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اور جب آئے تو فنزل علیہ جبریل، تو اتنے میں جب دیکھا تو حضرت جبریل آ گئے، جب اس حال میں یار کو دیکھا نا، محبوب کو دیکھا تو جبریل آ گئے، فقال یا محمد مالی ارا ابا بکر علیہ، یا رسول اللہ ابو بکر کو دیکھیں نا، ابو بکر کو دیکھیں کہ کیا پہن کر کے آئے ہیں، وہاں کانٹے لگائے ہوئے ہیں، بٹن نہیں ہیں۔ فقال یا جبریل انفق مالہ علی قبل الفتح،
تو حضور نے کہا جبریل یہ وہ ابو بکر ہے میرا ایسا عاشق ہے جس نے اپنی سارے مال و متاع مجھ پہ قربان کر دیے ہیں، مجھ پہ قربان کر دیے ہیں۔ قال فإن اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لہ، پھر حضرت جبریل کہہ پڑے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، سلام کہتا ہے، وَيَقُولُ قُلْ لَهُ، اور فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھ لیں، قربان جائیں۔ یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہیں وہ، ایسے حضور کے عاشق تھے کہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور سے جدا ہو کے گھر پہ آتے تھے تو گوشت جلنے کی بو آتی تھی، میں پوچھتی تھی ابا حضور کیا جل رہا ہے، تو ابو بکر کہتے تھے مصطفیٰ کی جدائی میرا کلیجہ جلا رہی ہے، میرا کلیجہ جلا رہی ہے، حضور سے اتنا پیار کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے حبیب ابو بکر کو سلام کہہ دے، اللہ کا سلام کہہ دے، وَيَقُولُ لَهُ کہیں، اور اس سے کہیں اراضی انت عنی فی فقری ام هذا ام ساقط، قربان جائیں کہ اللہ نے پوچھا ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں حضور ان سے پوچھ لینا کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس فقر میں تم اللہ سے راضی ہو۔ ہر پوری کائنات خشک و تر یہ چاہتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ابو بکر تیری ذات پہ ہم قربان، تیری شان پہ ہم قربان، تیری عظمت پہ ہم قربان۔ ابو بکر وہ ابو بکر ہے جس سے رب پوچھتا ہے ابو بکر بتا کیا تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ابو بکر سے پوچھو یا رسول اللہ یہ اللہ سے راضی ہے یا ناراض ہے، یا ناراض ہے۔ فقال رسول اللہ یا ابا بکر، تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ تم کو سلام کہتا ہے، ویقول لک، اور اللہ تم سے کہہ رہا ہے اراضی انت عنی فی فقرک ھذا ام ساخط، تم اللہ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ ہائے ہائے، اب دیکھیں نا رب پوچھ رہا ہے، ناراض ہو۔ فقال ابو بکر علیہ السلام اسخط علی ربی انا ان ربی راض، انا ربی راض، انا ان ربی راض۔ پھر رقص آ گیا حضرت ابو بکر کو، حال آ گیا، حال آ گیا۔ اگر حال نہ آتا تو ایک جملہ کافی تھا، ایک جملہ کافی تھا، مگر یہاں یہ ہے 3 مرتبہ ہے انا ان رب راضی، انا ان رب راضی، انا ان رب راضی۔ جب یہ سنا نا، یہ محبوب کی خدمت کا صلہ ہے، یہ محبوب کی نسبت کا صلہ ہے۔ یہی تو میں سمجھاتا ہوں 13 سال سے، حضور کے قدموں میں آ جاؤ، حضور کے قدموں میں آ جاؤ۔ جو حضور کے قدموں میں فنا ہو جاتا ہے رب اس سے پوچھتا ہے تم اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ جو رب ہو کر کے یہ سوال کرتا ہے، تو جب یہ سنا نا کہ رب پوچھ رہا ہے تو پھر حال آ گیا، رقص آ گیا، کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اب یہیں پر آخری روایت سنیں۔ اب اگر ایسے ہی عشق میں آپ تڑپتے رہے حضور کے پیار میں، صحیح بخاری میں نے حدیث پڑھی حضرت انس کی روایت سے 6 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جب آخری سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں، تو جو بندہ مومن ہے وہ 6 مرتبہ لفظ آیا ہے بخاری میں، ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا محمد الرسول اللہ، 6 مرتبہ ہے۔ کتنے؟ ایک روایت ایسی ہے جس میں 6 مرتبہ یہ جواب ہے۔ کیوں جواب ہے 6 مرتبہ؟ ایک جواب کافی ہے نا۔ 6 مرتبہ امام بخاری، اور حدیث میں 6 مرتبہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم تڑپتے رہے حضور کی یادوں میں، دن رات ان کی نعت سناتے رہے، دن رات ان پر درود پڑھتے رہے، دن رات مدینہ مدینہ کرتے رہے، دن رات مصطفیٰ مصطفیٰ کرتے رہے، دن رات محمد محمد کرتے رہے، اور انہی کے لیے تڑپتے رہے اور کہتے رہے موت کہاں چلی گئی ہے، آ مجھے گلے لگا لے، کیونکہ تو ایک دیوار ہے، تو ٹوٹے گی تو محمد عربی کا دیدار ہونا ہے، تو جب آئے گی گلے لگائے گی تو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونا ہے۔ تو جب تڑپ کے جائیں گے، جب ان کی یاد میں رو کے جائیں گے، جب ان کی یادوں میں مچل جگ کے جائیں گے، اور قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، عاشق تڑپ جائے گا، اسے وہاں بھی حال آ جائے گا، وہ رقص کر بیٹھے گا، ان کے بارے میں پوچھتے ہو۔